آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب یہاں سود کی بات ہو گئی، تو ہم قرض دیتے ہیں اور اس پر سود لوگ لیتے ہیں، لیکن فرمایا اگر تم قرض دو، سود نہ لو لیکن قرض دو، تو قرض کس طرح کا دو اور کیسا ہو، اب اس کے بارے میں ہے۔ فرمایا اگر قرض لینے والا تنگ دست ہے، مفلس ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک اس کو مہلت دے دو، جب تک اس کے یہاں آسانی نہ ہو جائے، دینے کے لائق نہ ہو جائے، تب تک اللہ فرماتا ہے اس کو مہلت دے دو، اس سے سختی سے مطالبہ نہ کرو، بار بار مانگو نہیں۔ اگر اس کے حالات خراب ہیں، مفلس ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بار بار اس سے مطالبہ نہ کرو، اس سے شرمندہ نہ کرو، اس سے کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دو، ٹھیک ہے 2 مہینے 4 مہینے، جتنے دن میں تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں تم ہمارا قرض واپس کر دینا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم قرض صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، معاف کر دو، قرض لو ہی نہیں، چلو آپ کو معاف، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے ہو، ادا نہیں کر سکتے ہو، بہت پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، مفلس ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اپنا قرض صدقہ کر دو، معاف کر دو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اب دیکھیں کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ یہ بیچارہ دینے کے قابل نہیں ہے، ابھی دینے کے لائق نہیں ہے، تو ذرا اسے مہلت دے دے، اپنا جو ٹائم ہے اس کو بڑھا دے، اور جتنے دن ٹائم آپ آگے بڑھائیں گے اس میں ہے کہ بندہ اتنے قرض کے برابر ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ پیسہ تو آپ کا اپنی جگہ جمع ہے کہ آپ کو آج نہیں کل پرسوں 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد وہ پیسہ آپ کو ملے گا، بٹ جو آپ نے مہلت زیادہ دیتے جا رہے ہیں، ہر دن آپ کو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے بغیر مال خرچ کیے ہی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے کہ قرض دار کو آپ مہلت دے دیں یا اس کا قرض معاف کر دیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے، قیامت کے دن جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزاد کر دے، چھٹکارا دے دے، فرماتے ہیں کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ کسی کو قرض دے رکھا ہے اور مفلس ہے، یا تو اسے آپ مہلت دے دیں، کچھ دنوں کے لیے ٹائم بڑھا دیں، یا پھر یہ کہ اس کا قرض معافی کر دے کہ ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے میں یہ ہے کہ پورا قرض معاف کر دیں یا کچھ اس کا حصہ آدھا معاف کر دیا، 20% 30% جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں سے اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، تنگ دست یعنی جس کو قرض دیا ہے اور ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو جو کسی تنگ دست کو مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، جس نے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ اس کے لیے اجر اور ثواب ہے کہ اگر معاف کر دیا یا معاف نہیں کر سکتا ہے تو کچھ مہلت دے دیا، ٹائم بڑھا دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خریدنے میں، بیچنے میں اور لوگوں سے تقاضا کرنے میں، مانگنے میں آسانی کرے، کہ مانگنے بھی جائے تو آسانی سے مانگے، بہت جھڑک کر کے، سختی کے ساتھ اور ڈانٹ کر کے مطالبہ نہ کرے، آسانی سے مطالبہ کرے، ایسے خریدنے بیچنے میں بھی آسانی اختیار کرے۔ اور یہ تو اور اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی خریدنے بیچنے میں آسانی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دکاندار بڑا اخلاق والا ہے، اور لوگ جو ہے کھچے کھچے اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں امام احمد نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ یاد کرو تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو وہ شخص موت کی بستر پہ ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تو اس سے کہا گیا ایک بار غور کر لو، سوچ لو، اور کوئی اچھا کام تم نے کیا ہے؟ تو پہلے زمانے میں فرشتے لوگوں سے آ کے باتیں بھی کر لیتے تھے کھلا،
اوپنلی. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں بزنس مین تھا، تو لوگ میرے پاس کاروبار کے لیے آتے خریدنے بیچنے کے لیے، میں ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آتا تھا. یہاں تک کہ کوئی مالدار ہے، پیسے والا ہے، وہ بھی مجھے دینے میں مہلت مانگتا، ٹائم مانگتا، تو میں اس کو بھی ٹائم دے دیا کرتا تھا. اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا، غریب ہوتا، بیچارہ نہیں دے سکتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے سے فرمایا گیا، فرشتے یہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، تم اس کو معاف کر دو. چلو اس کی کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عمل بڑا اچھا ہے. اور امام مسلم نے ایسی ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جو لوگوں کو معاف کرنے والا، مالداروں کو بھی، جو پیسے والے ان کو بھی ٹائم دینے والا، مہلت دے دینے والا، اور تنگ دستوں کو اور مفلسوں کا قرض معاف کر دینے والا. چلو مت دو، تم ہماری طرف سے تمہارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، تم معاف کر دیتے تھے، تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں. تو فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اس کو درگزر کر دو. یہ بندوں کو درگزر کرتا تھا، اور میں تو رب ہوں اور خالق و مالک ہوں، تو میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو درگزر کر دوں. تو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ قرض معاف کرنے کا بڑا ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے. ایک شخص پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو غلام کسی کا ہوتا تو اس کا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا تھا کہ بھئی تم اتنا پیسہ دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. تو اسے مکاتبہ کہتے تھے کہ ایک ایگریمنٹ لکھ گیا ہے. ایک ایسا ہی غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا جو ایگریمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، تو آپ میری مدد فرمائیں. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا وہ 2 کلمے نہ سکھا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اور ان 2 کلموں کی برکت سے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ادا کرا دے گا. 2 کلمے کیا ہیں؟ فرمایا اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے تو میرے لیے کافی ہو جا، اور اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہر کسی سے بے پرواہ کر دے. تو یہ دعا عموماً نمازوں میں مانگتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کلمے سکھائے اور کہا اس کو پڑھو، پہاڑ کے برابر جو قرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارا قرض ادا کرا دے گا. ایک اور قرض کے حوالے سے ایک صحابی تھے، مسجد میں آ کر کے بیٹھے تھے، بڑے غمگین، رو بھی رہے تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے، بڑے تم غمگین بھی دکھائی دے رو رہے ہو. کہا کہ میرے پاس اتنا قرض ہو گیا کہ میں یا رسول اللہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دعا بتاتا ہوں، صبح کو پڑھو اور شام کو پڑھو، انشاءاللہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ پوری ایک دعا ہے. تو وہ صحابی 1 مہینہ نہیں گزرا پھر مسجد میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ دعا میں نے پابندی سے صبح اور شام کو پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سارا قرض مجھ پر سے اتار دیا ہے، میری ساری تکلیف اور غموں کو بھی دور فرما دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو ان دعاؤں کو پابندی سے پڑھیں، قرض ادا ہو جائے. کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اسے مہلت دے دیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو کچھ معاف بھی کر دیں. پورا نہیں معاف کر سکتے اور پورا معاف کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے آپ کے لیے. تو ہمارے یہاں قرض دینے کے لیے لوگوں کو انکریج کیا گیا، قرض دو اس پہ انٹرسٹ نہ لو، اور قرض جب دو تو مہلت دو، لوگوں کے ساتھ آسانی برتو. اور اس کا جو قرض تم نے دیا ہے اگر وہ سامنے والا ادا نہیں کر سکتا ہے تو جتنا معاف کر سکتے ہو وہ معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی. آگے فرماتے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹائے جاؤ گے. سب کو اس دن پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کی کمائی اسے پوری دی جائے گی.
جس نے جو کمایا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، نیکی کمایا ہے تو نیکی کا اجر دیا جائے گا، برائی کمایا ہے تو برائی کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی گھٹائی نہ جائے گی، کسی نے برائی کی ہے تو اس کی برائی بڑھائی نہ جائے گی، جتنی نیکی کی ہے اتنا ثواب، جتنی برائی کی ہے اتنا عذاب۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ آپ سامان دیں، بیچیں، خرید و فروخت کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، یہ حلال ہے، لیکن پیسے دے کر کے بغیر کسی بدلے کے وہ پیسہ اس پہ بڑھا کر کے وصول کرنا یعنی سود لینا یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا، یہ اب ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَىٰ، پھر وہ باز آ گیا، اب نہیں لیتا ہے، اب رک گیا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یعنی جب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں اللہ کا حکم تمہارے پاس آ گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے، جو پہلے لے چکے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اب واپس نہیں کرنا ہے، لیکن اب باز آ جاؤ، اب کسی سے سود نہ لو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ جیسا چاہے حکم نازل فرمائے، وہ حکمت جانتا ہے کہ کس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور یہ حکم جاننے کے بعد جو پھر بھی یہ سودی کاروبار کرے، سود لے، انٹرسٹ لے اور دے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، مدت و جہنم میں رہیں گے۔ اگر کسی یہ تو حرام سمجھ کے اگر کوئی لے تو یہ اس کے لیے سزا ہے، جہنم میں مدت تو رہے گا، اور اس طرح سے قیامت دن جیسے شیطان نے چھو لیا اس طرح اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حلال سمجھ کے لیتا ہے تو یہ کفر ہے، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر حلال سمجھ کے لیا تو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا ریکارڈ رکھنے والے پر، کاغذ تیار کرنے والے پر، سود کے گواہوں پر، سب پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا گناہ میں سب برابر ہے۔ تو اس لیے یہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، لینا بھی نہیں ہے اور دینا بھی نہیں ہے۔ بہت مجبوری میں ہمارے علماء نے کہیں اجازت دی ہے، جیسے آج کل بینکوں میں ہے کہ انٹرسٹ ملتا ہے، تو کہا نہ کھائے بہتر ہے کہیں وہ صدقہ وغیرہ کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کھا لیا تو بھی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے مال اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے خلاف پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر دھوکے اور چیٹ کے دوسرے لوگوں کے، دوسرے دین والوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے، تو بہت سی بحث کرنے کے بعد، بہت سی صورتوں کو ظاہر کرنے کے بعد علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ عام طور سے اس سے بچنا ہی چاہیے کہ اس میں اللہ نے برکت بالکل بھی نہیں رکھی ہے، برکت ختم فرما دی ہے اس سے۔